بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیریت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نیا موضوع کے ساتھ جو آپ کے حج کے سفر کے لیے بہت ہی کارآمد باتیں ہیں۔ آپ حج کے سفر میں جانے سے پہلے آپ کو ہر امور کی ٹریننگ لینی ضروری ہے، ہر طرح کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ شہر آپ سے کافی دور ہے اور آپ کا سفر وہاں نہیں ہوا ہے، تو وہاں کے حالات سے واقفیت ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ عبادات کی لائن سے امید ہے کہ ہمارے چینل سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ عمرہ کے طریقہ اور حج کے تمام طریقوں کو آپ سیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دعائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جگہ جگہ پر پڑھنے کی، وہ ساری دعائیں آپ سیکھ چکے ہوں گے یا سیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج بھی آپ کے لیے ایک مفید باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے حج کے سفر کے لیے، تاکہ آپ کا سفر آسان ہو سکے۔ میں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ جڑ جائے اور ہمارے جانب سے دیے جانے والے تمام پوسٹ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، تو آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ عمرہ اور حج کی ٹریننگ کے لیے ہمارے پلے لسٹ میں چلے جائیں، وہاں عمرہ اور حج کی ٹریننگ ہے۔ آپ وہاں پہ بہت سارے ویڈیو ہیں جس کو میں نے بہت ہی ترتیب وار اور تھوڑے انداز میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائے ہیں۔ جو موضوع زیادہ اہم تھا وہ تھوڑا بڑا بھی ہوا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک کر کے وہ تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں، تاکہ آپ عمرہ اور حج کی ٹریننگ پوری طرح سے حاصل کر سکیں۔ چونکہ حج اور عمرہ کا سفر یہ بہت ہی مبارک سفر ہے۔ یہاں پر آپ بغیر سیکھے بغیر سمجھے جائیں گے تو آپ کے لیے ہی پریشانی کا ذریعہ ہے، چونکہ آپ لاکھوں خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور یہ حج کا سفر ہر انسان کے لیے زندگی میں ایک بار مقرر ہے۔ تو اس حج کے سفر کو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، ٹھیک عین اسی کے مطابق آپ سیکھ کر کے یہاں سے اپنے مقام سے جائیں، تاکہ آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو، آپ کا ایک ایک وقت جو ہے اللہ کی یاد میں اور عبادات میں وہ پورا کا پورا صرف ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پر انعام رکھا ہے، جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر سکیں، وہ آپ کو چیزیں حاصل ہو سکے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بغیر سیکھے نہیں جائیں۔ ناظرین، چلیے آج میں اپنے اصل موضوع پہ آپ سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے موضوع کو میں شروع کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں، جس کا میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ہے بھیڑ میں کیا کریں کیا نہ کریں۔ چونکہ آپ حج کے سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں پورے دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، مختلف لوگ ہوں گے، تو اس وجہ کر کافی رش ہوگی، کافی بھیڑ بھاڑ ہوگی۔
اس لیے ان بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ اس موضوع پہ بھی کچھ آپ سے گفتگو کر لی جائے، آپ کے لیے کچھ مفید مشورے آپ کے لیے جو ہے پیش کر دیے جائیں، تاکہ آپ کے حج کے سفر کے لیے کچھ اچھی معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، میں نے کچھ باتوں کو سامنے رکھا ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوں مخرج پر توجہ مبذول رکھیں، اپنے آپ کو اطراف و اکناف سے واقف کرائیں اور متبادل مخرج کو دھیان میں رکھیں۔ جائے وقوع کا خاکہ ذہن نشی کر لیں اور باہر جانے والے راستے خصوصاً ایمرجنسی مخرج کا بغور مشاہدہ کر لیں۔ آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر ایمرجنسی جگہ نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، چاہے بس میں ہو چاہے اور کسی ہال میں ہوں، تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، پہلے سے سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ ہو۔ جان لیجئے کہ وہ میدان یا جگہ جہاں آپ موجود ہوں وہ گیلا تو نہیں ہے یا ناہموار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ جس تقریب میں آپ موجود ہوں اس ماحول سے آگاہ رہیں، کیونکہ دشواری کے مراحل کہیں بھی وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں صرف چند لمحات آپ کی حفاظت اور حادثہ کے درمیان واضح فرق کے لیے کافی ہوں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو متحرک بھیڑ میں پائیں تو ان کے ساتھ ہو لیجئے، نہ بھیڑ کی مخالف سمت میں جائیں اور نہ ہی ایک جگہ بیٹھنے یا کھڑے رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ بآسانی روندے جا سکتے ہیں۔ بھیڑ کے برخلاف حرکت نہ کریں بلکہ اسی سمت چلیں، ساتھ ہی خالی جگہوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھیڑ سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، جیسا کہ باکسر لوگ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو حرکت کرنے اور خود کی حفاظت کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اگر آپ گر جائیں تو فوراً اٹھ جائیں۔ اگر زخمی ہونے کی صورت میں اٹھنے میں دشواری ہو تو کسی اور کی مدد سے اٹھ کر ایک طرف ہو جائیں۔ اگر آپ کے بچے ساتھ ہوں تو انہیں اوپر اٹھا لیں، اپنے کندھے پر بیٹھا لیں۔ اگر آپ گر کر نہ اٹھ پائیں تو بھیڑ والی سمت میں ہی رہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو سر کو مضبوطی سے ڈھانک لیں اور بدن کو مروڑ لیں۔ اپنے پیٹھ اور پیٹ کو کھلا نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی مضبوط اور پائیدار شے کی طرف ڈھکیلا جائے اور دبایا جائے۔ کوشش کریں کہ دیوار، باڑ یا ناکہ بندی سے محفوظ رہیں تاکہ بڑھتے ہوئے ہجوم سے حفاظت ہو سکے۔ آپ کو آگے کی جانب ڈھکیلنے سے وہاں ایک خلا سا پیدا ہوگا اور یہی آپ کو آگے کی جانب چلنے میں معاون ہوگا۔ ترچھی جانب چلنے کی کوشش کریں اور بھیڑ سے اپنے کو محفوظ کر لیں۔ قدم دو قدم کے فاصلے پر دوسرا ریلا آپ کی جانب ہوگا، اس طرح دوبارہ خلا بھی پیدا ہوگا۔ آپ اپنے باہر نکلنے کے راستے پر مرکوز ہیں اور موقع پاتے ہی بھیڑ سے باہر آ جائیں۔ آپ خاموش رہیں، مطمئن رہیں اور نہ گھبرائیں۔ نہ افواہوں پر توجہ دیں اور نہ خود افواہ پھیلائیں۔ جائے حادثہ پر جانے سے پرہیز کریں۔ بالکل چوکنا رہیں کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے عازمین جتھے اور گچھے کی شکل میں آتے ہیں اور اپنا راستہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔
ان کی راہ میں نہ آئیں اور نہ ہی انہیں روکنے کی کوشش کریں کہ ایسا کرنے سے آپ ہی زخمی ہو سکتے ہیں۔ یہی بہتر ہوگا کہ ان کے راستے میں نہ جائیں اور ان کے گزر جانے کا انتظار کریں۔ مشورہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں افسران، گروپ لیڈر یا پولیس حکام کی نگرانی میں خیمے سے باہر نکلیں۔ غصے میں قطعاً نہ آئیں اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ جھگڑا کریں۔ ضرورت پیش آنے پر اپنے قدموں کا استعمال اس وقت کریں جب بھیڑ گزر چکی ہو۔ ہنگامی صورت حال میں بھاگنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ کرنے سے پہلے سوچیں، یہاں تک کہ جب آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہوں۔ کھلی جگہ محفوظ ہے، مخرج میں مختلف جانب بڑھنے کی کوشش کریں۔ حکام اور منتظمین کے ذریعے جاری احکامات کی مکمل پابندی کریں۔ جس نوٹس کو آپ کو پیش کیا جائے اس پر پوری طرح سے عمل کریں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو اس پر عمل کریں گے، تمام باتوں پر، تو انشاءاللہ ہر بڑی آفت اور ہر بڑی مصیبت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پریشانیوں میں سے گھرنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ بھیڑ میں کیا کریں کیا نہ کریں، ان کے متعلق میں نے یہ چند باتیں آپ کو اسی لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کے لیے سفر حج میں کام آ سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ معلومات نہیں ہوتی ہے تو اس کی بنا پر پریشانی سامنے لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آگاہ کیا جائے تاکہ ایسے مواقع آئیں تو ان موقعوں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہی باتوں کو آج لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی یا آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام احباب تک ان باتوں کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کریں اور آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ ناظرین، ملتا ہوں میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔